قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہا کرتے تھے اگر شیعت کی ترویج چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو دو چیزیں یاد کروا دو، ایک فدق، ایک غدیر۔ دو ٹاپک اتنے پڑھو کہ بچوں کو رٹا دو۔ یہ فدق یاد کر لیں گے، یہ کسی کو بولنے نہیں دیں گے۔ یہ غدیر یاد کر لیں گے، یہ مولوی کے کہنے پہ علی کو چھوڑیں گے نہیں۔ نسلوں کی تربیت سے انداز سے کرو۔ فدق کیا ہے؟ بس تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا، پھر جو بچ جائے گا وہ کل پہ چھوڑ دیں گے۔ فدق کے لیے، کیونکہ آج کا موقع میں غنیمت اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ آج مصائب کا حصہ بھی فضائل میں آ جائے۔ فدق کی تاریخ کیا ہے؟ فدق کی ہسٹری کیا ہے؟ ایک تو اس کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں لفظ باغ استعمال نہ کرنا۔ باغ استعمال کرو گے تو جگیر چھوٹی نظر آئے گی۔ ملتان میں آم کے باغ ہیں، سارا ملتان تو باغ نہیں۔ فدق اگر کہیں گے نا باغ تو لگے گا ایک چھوٹا سا خطہ تھا، اسے کہو جگیر فدق۔ یہ جگیر تھی، یہ ایک مکمل پراپرٹی تھی، اس کے اندر کئی باغات تھے۔ اس کی مکمل ہسٹری سام بن نوح سے شروع ہوگی۔ گفتگو کو متصل کروں گا، پھر جو گوشہ رہ جائے گا گزشتہ آنے والی مجالس میں انہیں پورا کر دیا جائے گا۔ یہ خیبر کے یہودیوں کے پاس تھی۔ میں اس کے بالکل نئے زاویے استعمال کروں گا، بالکل نئے زاویے، تھوڑی سی بچوں کو اس کی پس منظر بتاؤں، پھر نئے زاویے استعمال کرنے لگا۔ یہ یہودیوں کی ملکیت تھی۔ جب اللہ نے علی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کر لیا، بسم اللہ بسم اللہ سرکار، خیبر کے یہودی خیبر کو چھوڑ کے فتح میں جا کے آباد ہو۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اللہ اور نبی کے مشترکہ منصوبے کے تحت دوبارہ پھر خیبر میں علی کو بھیجا گیا۔ مولا امیر المومنین دوبارہ فتح پہنچتے ہیں۔ فتح میں جا کے یہ وہاں کے عمرہ کو، یہودیوں کے علماء کو، قبائل کے سردار کو اکٹھا کرتے ہیں۔ مولا امیر المومنین ایک طریق ساز خطبہ دیتے ہیں۔ مولا فرماتے دیکھو اگر تمہارے دل میں خیبر کی شکست کا بدلہ لینے کی خواہش ہے تو میں تمہیں تمہارے گھر بتانے آیا ہوں کہ خیبر میں نے فتح کیا ہے۔ مولا حسین اگر تو بدلہ لینے کی خواہش ہے، اگر تو تڑپ رہے ہو بدلہ لینے کے لیے اور ساتھ سے تیار کر رہے ہو تو میں تمہیں تمہارے گھر بتانے آیا ہوں، میں نے فتح کیا۔ اگر تمہارے دل میں ارمان ہے تمہارے سردار مرحب کے قتل ہونے کا تو میں تمہارے علماء اور عمرہ کے سامنے تمہیں بتانے ہیں اسے میں نے مارا تھا۔ اگر تم سے قلعہ کموس پہ اسلام کا پرچم لہراتا ہوا برداشت نہیں ہو رہا تو میں تمہیں تمہارے سرداروں کے سامنے بتا رہا ہوں وہ میں نے گاڑا تھا۔ اگر ابھی تک تمہارے یہودیوں کے نوجوان اور بچے جا کے نجومیوں سے پوچھ رہے ہو اتنا وزنی دروازہ اکھڑ کیسے گیا، میں تمہیں تمہارے بچوں کے سامنے بتا اس سے میں نے اکھاڑا تھا۔ مولا امیر المومنین نے مکمل اعترافات کرنے کے بعد کہا کہ اگر تو تمہیں بدلہ لینے کی خواہش ہے تو میں علی آیا ہوں۔ اگر لڑنا چاہتے ہو، اگر میدان جنگ سجانا چاہتے ہو تو میں علی تمہیں تمہارے گھر میں آ کے کہہ رہا ہوں میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سوچ کے اترنا، ہاتھ بھی وہی ہے تلوار بھی وہی ہے۔ میں یہاں سے پلٹوں گا نہیں، میں یہاں سے پلٹوں گا نہیں۔ وقت کا تعین کر لو کس دن جنگ کرنی۔ یہودیوں کے عمراء نے، قبائل کے سردار نے مولا امیر المومنین سے مشورے کا وقت مانگا، علیحدہ ہوئے، مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد آ کے کہنے لگے اے فرزند ابو طالب، یہ لفظ کہنا اس بات کی دلیل ہے انہیں صرف بیٹے کا ڈر نہیں تھا، وہ ابو طالب کی تلوار سے واقف تھے۔ اے فرزند ابو طالب، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سکون میں رہیں، اسلام کے رہنے والے مسلمان بھی سکون میں رہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا ضمانت گارنٹی کون دے گا کہ آئندہ اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک عہد نامہ لکھتے ہیں، اس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی فتح کی ساری جگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، اور بالکل نئے زاویے استعمال کرنے لگا ہوں پوری ریسرچ اور پوری تحقیق کے بعد۔ جو ہمارے سکون تھی، جہاں پہ ہماری رہائشیں ہیں، اگر آپ چاہیں
تو ہم وہ بھی دے دیتے. اگر آپ چاہیں تو سکون کی جگہ کو چھوڑ کے باقی جگہ ہم دے دیتے. امیر المومنین نے فرمایا ہم کسی کو بے گھر نہیں کرتے. جہاں رہ رہے ہو وہاں رہو. باقی جگیر لکھی گئی, ایک عہد نامہ لکھا گیا, ایک ایگریمنٹ لکھا گیا, یہودیوں کے سرداروں نے دستخط کیے, امیر المومنین نے دستخط کیے. وہ تحریر لے کے امیر المومنین مدینہ پہنچے. رسالت امام کو جا کے کہا یا رسول اللہ یہ یہودیوں نے فدق جگیر لکھ کے دے دی. رسول کے پاس شریعت کا قانون ہے کہ وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہو نہ خون اور پسینہ بہا, وہ مال فی ہے, اس میں امت کا حق نہیں ہوتا. وہ اسلام کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ملتا ہے, وہ اسلام کے وہ نبی کا تصرف ہوتا ہے, وہ نبی کے پاس آ گیا. اسلام خیبر کے بعد بہت امیر ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب بالکل ایک نیا زاویہ استعمال کرنا, بالکل نیا زاویہ, اور مجھے یقین ہے یہ ممبر کی تاریخ میں یہ زاویہ پہلی بار استعمال ہونا, اتنے وسوخ کے ساتھ میں یہ زاویہ استعمال کرنا, نیا زاویہ استعمال کرنا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وانفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. میرے مالک کتنا فرمائے, سارا نہیں, ایک حصہ, ایک حصہ مجھے دو. میرے مالک باقی فرمایا اپنے خرچ کے لیے رکھو, مجھے ایک حصہ دو. سارا اللہ نے مانگا ہی نہیں. خدا نے کہا تیرے پاس میں مثال دے دیتا ہوں, میں ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. مجھے 500 روپیہ میں نے کمایا, خدا نے کہا اس میں سے 100 مجھے دے, میری راہ میں خرچ کر, 400 تو اپنے گھر میں خرچ کر. مثال سے بات اس لیے کروں گا بچوں کو یاد رہے. مجھے اللہ سے محبت بڑی تھی, میں نے کہا 400 بھی نہیں رکھنا, یہ بھی تجھے ہی دینا. خدا نے کہا پھر ایسے کر, پھر میں بھی تجھے تیرے ساتھ چلتا ہوں, اگر تو نے 400 بھی مجھے دینا ہے, یہ 400 ہے تیرا مجھ پہ قرضہ, یہ 400 میں محفوظ کر لیتا ہوں, یہ قرضہ ہو گیا تیرا, میں نے تجھ سے مانگا نہیں, تو نے دے دیا, یہ ہو گیا قرضہ, جب چاہے میں واپس پلٹاؤں گا. میرا 400 توحید کے ساتھ میں نے 500 اور خرچ دیا, وہ اکٹھا ہوتا رہا اللہ کے خزانے میں. میں دنیا سے چلا گیا, قرض آتا ہے اگلی نسل میں منتقل. اب جو میرا وارث ہوگا وہ اس قرض کو وصول کر سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے میرے اللہ میرے باپ نے تیری راہ میں کچھ خرچ کیا تھا. ایسی دنیا میں لا تعداد مثالیں موجود ہیں. اب یہ زاویہ پہلی بار ممبر کی تاریخ سے استعمال ہونے لگا, ملتان سے دعا لوں گا پھر پوری دنیا میں پڑھ دوں گا. اللہ نے مانگی تھی خدیجہ سے تھوڑی سی دولت, خدیجہ نے دے دی اللہ کی راہ میں ساری دولت. اللہ نے کہا, خدا نے کہا خدیجہ توحید مقروض ہو گئی ہے, خدیجہ کا قرضہ اللہ کے اوپر آتا گیا آتا گیا. بی بی دنیا سے چلی گئی, بی بی کی اکلوتی بیٹی تھی, نام اس کا زہرا تھا. خیبر میں اسلام امیر ہو گیا, خدا نے کہا محمد اب اسلام امیر ہو گیا ہے, زہرا کو بلا, میرا قرضہ واپس کر. میرا قرضہ واپس, جو قرض خدیجہ نے دیا تھا اسے واپس کر. آئے میرے نوجوانوں, سوال دشمنوں پہ تبدیل کریں. زہرا وراثت لینے نہیں گئی تھی, اپنا قرضہ واپس لینے گئی تھی. حاکم نے سیدہ کی ملکیت پہ قبضہ نہیں کیا, اللہ کے قرض پہ قبضہ کیا. بسم اللہ صاحب, بڑا خوبصورت جملہ, انتہائی خوبصورت جملہ آنے لگا ہے. مسئلہ سیدہ کی وراثت کا نہیں, اللہ کی عدالت کا تھا. ہائے 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 ہائے, عدل الہی تھا کہ سیدہ کو ملے. یہی وجہ ہے کہ ہم اصول میں عدل کے قائل ہیں. جنہوں نے حق کھایا تھا وہ عدل چھوڑ چکے ہیں, انہوں نے عدل نکال دیا.
بسم اللہ سے مولا امیر المومنین نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ یہودیوں نے جاگیر لکھ دی ہے. یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے. 7 ہجری آدھی، 8 ہجری مکمل، 9 ہجری مکمل، 10 ہجری مکمل، 11 ہجری کو نبی دنیا سے گئے. 4 سال یہ جاگیر نبی کے استعمال میں رہی. پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ، ممبر سے لے کے دنیا کی ہر عدالت تک، اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ میں تمہارا سوال پلٹا کے تمہارے منہ پہ مارنے لگا ہوں. تمہارا سوال تھا کہ امت کا حق تھا، سیدہ نے مانگا کیوں؟ میرا سوال ہے امت کا حق تھا، نبی نے دیا کیوں نہیں؟ سیدہ کے مطالبے سے پہلا سوال تو نبی کی معاذ اللہ عدالت پہ آ جائے گا. اگر آپ کہیں گے نبی نے نہیں دیا تھا تو پھر میں آپ کے سامنے عقائد عمیری کی جامع الازہر مصر سے چھپی ہوئی کتابیں رکھ دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ بحرین سے مال خراج آیا تھا، آدھی رات کو اونٹ مدینے پہنچے تھے، نبی حجرے میں تھے، صحابی نے اطلاع دی یا رسول اللہ بحرین والا مال آ گیا ہے. فرمایا مسجد کے باہر اونٹ کھڑے کرو. اونٹ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے، لدے ہوئے اونٹ کھڑے تھے. رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی تھی. رسالت باب نے فرمایا چراغ روشن کرو. چراغ روشن کیا. فرمایا بیت المال سے غریبوں، مسکین اور بیواؤں کی لسٹ لے کے آؤ. وہ لسٹیں آئی گئی. رسول نے آدھی رات کے وقت چراغ روشن کیا، لسٹیں سامنے رکھی، صحابہ کو کہا یہ اس بیوہ کے گھر چھوڑ کے آؤ، یہ مال اس غریب کو دے کے آؤ، یہ اس بیوہ کا حق اسے دے کے آؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے، اگر یہ سب کچھ صبح کر لیں تو بہتر نہیں رہے گا. جامع الازہر مصر سے چھپی کتاب میں لکھا ہے رسالت امام نے صحابہ کی طرف دیکھے گا تم میں سے کوئی ایک گواہی دیتا ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. فرمایا تم میری ایک رات کی ضمانت نہیں دیتے، میں اتنے غریبوں کا حق اپنی گردن پر رکھ کے کیسے سو جاؤں؟ جو نبی غریبوں کا حق ایک رات نہیں رکھتا تھا اس نے فدق 4 سال کیسے؟ کیوں رکھا؟ تو جس صحابی نے تخت پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ امت کا حق ہے، وہ صحابی موجود تھے. انہوں نے نبی کی زندگی میں آ کے نبی سے کیوں نہیں مانگا؟ دور رسالت میں اس جگیر پہ قبضہ کیوں نہیں کیا؟ کہہ دیتے یا رسول اللہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ آپ ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں نہیں مانگا؟ مسلسل 3 سال گزر گئے، نبی کے تصرف میں رہا، کیونکہ یہ کوئی بھی مال اپنے گھر میں خرچ تو کرتا ہی نہیں تھا، جو آتا تھا وہ تقسیم ہو جاتا. ایک دن جبریل مسجد میں آئے، فرمایا حکم پروردگار آیا ہے. نبی کی بات کون سا؟ فرمایا خدا کہتا ہے آت ذی القربی حق کو، اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دو. قربا اکبر بڑا مرد، کبرا بڑی عورت، اصغر چھوٹا مرد، صغرا چھوٹی عورت، اقرب ایک قریبی، قربا ایک قریبی عورت. سیغہ واحد مونس اسم، اسے بلا اس کا حق دے. سنی کتابوں میں لکھا ہوا، اس پہ حوالے دینے کے لیے تیار ہوں، شواہد التنزیل سے لے کر روضۃ الاحباب تک، کہ نبی نے جناب فاطمہ کو بلایا اور فدق بی بی کو لکھ کے دیا. اگر بیٹیاں 4 ہوتی جاگیر برابر تقسیم ہو جائے. اکیلی سیدہ کو بلا، فدق بی بی کو لکھ کے دے دیا، سیدہ ہو گئی فدق کی مالک. اب جو بھی ریونیو آتا تھا، جو بھی اس سے مال آتا تھا، وہ سیدہ کو ملنا شروع ہو گیا. عادل باپ کی عادلہ بیٹی، جیسے نبی تقسیم کرتے تھے ویسے ہی بی بی نے تقسیم کیا. اگر امت کا حق تھا تو جب رسول نے بی بی کو لکھ کے دیا، اس وقت کسی امتی نے احتجاج کیوں نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا، یہ تو ہمارا حق تھا، آپ نے اپنی بیٹی کو لکھ کے دے دیا. جب خبر ہو گئی کہ فدق جناب سیدہ کو لکھا جا چکا ہے
اور بی بی کے عامل جو ہیں وہ جاگیر پہ جا کے بیٹھ چکے ہیں اور اس کا مال شہزادی وصول کر رہی ہے، تو پھر بی بی سے مانگا کیوں نہیں گیا؟ مسلسل یہ بی بی کے استعمال میں رہا، بی بی کے تصرف میں رہا. بعد از رسول جب تخت پہ قبضہ ہوا، میں نے کبھی لفظ ممبر استعمال نہیں کیا کیونکہ ممبر ہر دور میں امامت کے پاس ہے. حکومت پہ قبضہ ہو سکتا ہے، حاکمیت پہ قبضہ ہو سکتا ہے. ایک بندے نے مولا امیر المومنین سے جا کے کہا تھا یا علی فلاں آپ کی جگہ پہ تخت پہ بیٹھ گیا ہے. علی مسکرا کے فرماتے کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا فرشتے اس کے دروازے پہ آنا شروع ہو گئے؟ کیا مل گیا اسے؟ کیا لے لیا اس نے؟ کیا چھین لیا اس نے ہم سے؟ اس میں طاقت ہے تو مجھ سے امامت چھینے، منصب الہیہ چھینے، بندوں کی حکومت مقابلہ اللہ کی حکومت سے. آج بندے کہتے ہیں علی کا چپ ہونا ان کی حکومت کو ماننے کی وجہ تھی. تو جب نمرود اللہ بنا تھا تو اللہ چپ کیوں رہا؟ بھئی جب فرعون نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اللہ چپ کیوں رہا؟ اگر تمہیں جواب مل جائے کہ اللہ کے چپ ہونے کی وجہ یہی ہے تو وہی وجہ علی کی تھی. بھئی فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا نہیں تو اصلی خدا چپ کیوں رہا؟ اسے پتا ہے جھوٹا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا. آخر تھک ہار کے یہ خود ہی میرے پاس آ کے سجدہ کر کے اگر تو نہ بچائے گا. سوشل میڈیا پہ ایسے سوالات کر کے میری قوم کے بچوں کو خراب نہ کرو. یہ ہوتا ہے ٹرک کی سوال. ہاں یعنی کہ سوال ایک ایسے ٹرک استعمال کیا بچوں کو پھنسانے کے لیے، بچے پریشان ہو جاتے فوراً یہ ایسی بات اس نے کیا کیسے لکھ دی. اب ایسے سوالات سوشل میڈیا پہ تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں. دیکھیں مولا امیر المومنین جو ہے وہ تو دربار میں جا کے سوالات کے جوابات دیتے تھے، مسائل کا حل بتاتے تھے. تو میرا یہیں پہ سوال ہے علی سے مسئلوں کے حل مانگ لیے، علی کی گواہی کیوں نہیں تسلیم کی؟ مسائل کے حل علی سے پوچھ لیے تو جب علی گواہی دے رہے تھے وہ بھی تسلیم کرتے. میں بالکل ایک مثال دے دیتا ہوں بڑا، کیونکہ خطرناک سا دور ہے، بڑا سنبھل بچ کے ہمیں حقائق آپ تک پہنچانے تاکہ مسلسل پہنچاتے رہیں. ایک شخص اس کی اپنی فارمیسی تھی، وہ میڈیکل سٹور کا مالک تھا. وہ اپنے بچے کو بٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے گھر گیا. پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے اس بچے کے سامنے ڈاکٹر کا لکھا نسخہ رکھا. اس نے کہا یہ دوائیاں دے دیں. اب اس بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا. وہ اٹھا، اس نے جو بھی ہاتھ میں دوائی آئی مثال پہ پرچہ نہیں ہوتا. مثال اپنی مثال آپ مثال کی کوئی مثال نہیں ہوتی تو مثال پھر مثال ہوتی ہے. مثلا یہ تو اس کا جناب مجھے بسم اللہ، اسے جو ہاتھ میں ہے وہ دیا. اس نے سمجھا کہ شاید یہ کوالیفائی ہے، کچھ سمجھتا ہے. وہ گیا، اس نے جا کے مریض کو وہ دوائیاں دے دی. مریض نے کھائی اور مریض تڑپنا شروع ہوا. وہ شخص دوڑا. اس نے آتے ہی جب اس کو دیکھا جس بچے نے دی تھی وہ پریشان ہوا. اس نے کہا کیا دیا تو نے مجھے؟ میرا مریض تو مر رہا ہے. یہ پیچھے سے فارمیسی کا مالک اس کا باپ آ گیا. اس نے آتے ہی بچے کو ہٹایا. اس نے کہا پہلے مریض کی حالت بتا کیا ہو رہا ہے. اس نے پہلے اصل دوا اٹھائی. اس سے کہو چھوڑ دوا، پہلے اس سے پوچھئے کیوں بیٹھا. وہ اس کو چھوڑ، پہلے مریض بچاؤ. بندے دربار میں سوال لے کے آتے تھے، بندے کہتے یا علی جواب نہ دینا. علی فرماتے اسے چھوڑو، پہلے اسلام بچاؤ. شریعت کا چہرہ بگڑ جائے گا، اسلام کا چہرہ بگڑ جائے گا. پہلے اصل اسلام بچاؤ.
بس ایک واقعہ اور اس کے بعد بہت زیادہ وقت ہو گیا، بلکہ میں اپنے وقت سے بھی تجاوز کر گیا، بس اسی فضائل پہ اختتام ہو جائے گا۔ ایک واقعہ دیکھیں، اتنے لاتعداد ایسے واقعات ہیں کہ جن کا سامنا حکومت کر ہی نہیں سکی۔ حکومت کے پاس، حاکم کے پاس ایک سوال آ گیا، 3 لوگ آ کے کھڑے ہو گئے۔ حاکم نے کہا ہاں بھائی کیا سوال ہے؟ سجا ہوا دربار تھا، انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے، ہمارا مالک جاتا ہوا ایک وصیت کر کے گیا ہے، اس وصیت میں لکھا ہے کہ میرے 3 غلام ہیں، ایک کو آدھی جائیداد اور میری بیٹی کا رشتہ دیا جائے، دوسرے کو بقیہ آدھی جائیداد دی جائے، تیسرے کو قتل کیا جائے۔ نام کسی کا نہیں لکھا، نام کسی کا نہیں لکھا۔ یہ ذرا وصیت پڑھیں اور بتائیں کیا کرنا ہے۔ حاکم میں وصیت بڑی، وصیت پڑھنے کے اس میں جب اس نے ہی نام نہیں لکھا تو ہم کسی بندے کو اس کو غلط سزا دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے کہا نبی تو یہ کام کر لیتے تھے، وہ تو ارادے سمجھ لیتے تھے، وہ تو مردوسوں کو بھی بلوا لیتے تھے۔ تو حضور میلاد تھوڑی دیر کے لیے تک سے اتریے، ہمارے ساتھ تشریف لائیے، قبر پہ جا کے ذرا اس سے پوچھ لیجیے۔ جہاں بیٹھے ہیں وہ نبی دعویٰ کرتا تھا کہ میں مردوں سے بول لیتا ہوں، تو آپ ذرا اس سے پوچھ لیجیے۔ وہ صاحب اس کی طرف دیکھو، وصیت پھینک گے، اٹھو چلو یہاں سے، یہ وہ فیصلہ کرنے والا جا کے اب قبر میں جا کے مردے سے وہ کیسے بولے گا؟ وہ خاموش تھے۔ یہاں ایک جھریوں والا ہاتھ سائل کے کاندھے پہ آیا، سائل نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے، ان کے یہاں منا اہل بیت کا تمغہ لگا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ادھر آ، میں تجھے حقیقی وارث کے واسطے۔ امیر المومنین کے حجرے کے باہر سائل پہنچا، سائل نے سلمان کے ہاتھ میں وصیت دی، یہ ذرا پڑھ رہا۔ علی کے حجرے سے آواز ہے، سلمان وصیت انہی کے پاس رہنے دے۔ ان میں سے ایک کو اندر بھیج، وصیت ان کے پاس رہنے دے، ایک کو اندر بھیج۔ پہلا چلا امیر المومنین کے پاس، سلام کیا۔ امیر نے کیا کہا ہے تمہارے مالک نے؟ آدھی جائیداد رشتہ، ایک کو آدھی جائیداد، ایک کو قتل۔ ایسی وصیت کرتے ہیں؟ کیسی وصیت کر کے گیا؟ وہ کسی کا نام کیوں نہیں لکھ کے گیا؟ ایسا مالک جس نے تمہیں عذاب میں ڈال دیا۔ یہ کہہ کے امیر المومنین نے تلوار نکالی، ہمیں پکڑ تلوار، اس کی قبر میں جا، نکال اسے قبر سے، اس کے جسم کے ٹکڑے کر۔ امیر المومنین بول رہے تھے، وہ شخص سنتا رہا، اٹھاتا نہیں تلوار۔ اس نے ہاتھ باندھ کے، اے علی مجھے نہ جائیداد چاہیے، نہ مجھے رشتہ چاہیے، مالک پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ علی نے فرمایا سامان اسے باہر لے جاؤ، دوسرے کو بھیج۔ اٹھا تلوار، مالی کو قتل کر۔ اسے تلوار پکڑی، حجرے کے دروازے پہ گیا اور واپس پلٹا، تلوار رکھے گا، یا علی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ سلمان تیسرے کو بھیج۔ تیسرا آیا، تلوار پکڑی اور چلنا شروع۔ علی فرمایا سلمان کمبر کو گئے پیچھے جا، جو ہی یہ تلوار پہ پہنچے اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال، اسے گرفتار کر کے لے کے۔ وہ قبر تک پہنچا تھا، پیچھے سے کمبر آئے، ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالی، تلوار کھینچی، گردن سے پکڑا، امیر المومنین کے پاس آئے، تینوں کو لے کے علی دربار میں آ گئے۔ تخت پہ بیٹھے ہوئے نے اصلی وارث کو آتے دیکھا، اٹھ کے کھڑا، اچھا یہ علی یہ میرے پاس سے جا کے آپ کے پاس چلے گئے تھے؟ فرمایا مسئلہ حل ہو چکا ہے،
یہ علی نام کسی کا نہیں لکھا. مولا امیر المومنین جو پہلا آیا تھا فرمایا اس سے آدھی جائیداد دو, آدھی دولت دو. وہ جو آدھے رستے تھے واپس آیا ہے, باقی آدھی دولت اس سے دو. یہ جو قبر پہ پہنچ گیا اسے قتل کر دو. اتنا کہنا تھا. حاکم دیکھیں گا یا علی اس نے نام کسی کا نہیں لکھا تھا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ علی نے مسکرا کے فرمایا میں نے ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے, ان کی رگوں سے وفا سے پہچان لیا ہے کہ اصل میں مالک سے محبت کس کو تھی. اتنا جملہ کہنا تو دربار سے مرحبا مرحبا کی سنائی. سلمان نے پیچھے مڑ کے حاکم کا چہرہ دیکھ کے کہا جو مسلمان کی وصیت کو نہیں جانتا وہ محمد کی وصیت کو محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے. آل محمد تمہیں سلامت رکھے, سخی حسین تمہیں آباد و شاد رکھے. جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہو. نہیں فکر ہر بندے نے نہیں سمجھا, نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے. مولوی کو ضد ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں, ہماری کسی سے ضد نہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کی 1 بیٹی. میں کہتا ہوں 4 ہو یا 1 ہو مسئلہ آسان ہے. پوری دنیا میں سید موجود ہیں, وہ گاؤں نہیں, وہ بستی نہیں, وہ شہر نہیں, وہ علاقہ نہیں جس میں سادات موجود نہ ہو. سید سنی بھی ہوتے ہیں, سید شیعہ بھی ہوتے ہیں. اپنی مرضی کے سید سے جا کے پوچھ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے. امام زمانہ سید پاک بی بی ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جا کے اپنی مرضی کے سید سے پوچھ کے تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہے. تجھے معلوم ہو جائے گا کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں. پورے قرآن میں لفظ کوثر 1 دفعہ آیا. علماء کرام بیٹھے, صاحبان علم تشریف فرمائے. پوری ذمہ داری سے منبر رسول پر مجلس حسین میں نہ پہلے کبھی غیر ذمہ داری سے کوئی بات کی ہے, نہ اب غیر ذمہ داری سے کر رہا ہوں. پورے قرآن میں انا آتینا صرف 1 دفعہ آیا. پورے قرآن میں الکوثر صرف 1 دفعہ آیا. پورے قرآن میں ونہر صرف 1 دفعہ آیا. پورے قرآن میں شان عقا صرف 1 دفعہ آیا. پورے قرآن میں الابتر صرف 1 دفعہ آیا. کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہو, کوئی ناظرہ پڑھا ہوا ہو, کسی کی طبیعت میں گرمی ہو, منبر پر قرآن لے کر آئے. 10 لفظوں کی صورت میں اللہ نے 5 لفظ وہ استعمال کیے جو پھر پورے قرآن میں کہیں استعمال فرمائے ہی نہیں. اللہ مصطفیٰ سے کرے انا آتینا کل کوثر, ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی, ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی, ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی. ایک ہوتی ہے جزا, ایک ہوتی ہے عطا. ایک ہوتی ہے جزا, ایک ہوتی ہے عطا. برابر کے بدلے کو جزا کہتے ہیں. حق سے کسی کو کم دو تو اسے ظلم کہتے ہیں. کسی کے حق سے اسے زیادہ عطا کرو تو اسے عطا کہتے ہیں. کسی کا حق بنتا نہ ہو, دینے والا مہربانی سے دے دے. کسی کا استحقاق نہ ہو, عطا کرنے والا اپنی مہربانی سے اسے اس کے حق سے زیادہ دے دے, اسے کہتے ہیں عطا. قرآن مصطفیٰ کے لیے جزا ہے, رسالت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے, نبوت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے, فاطمہ مصطفیٰ کے لیے عطا ہے. یہی وجہ ہے نبوت ملی محمد بیٹھا رہا, رسالت ملی محمد بیٹھا رہا. قرآن پورا کا پورا اتر گیا, رسول کھڑا نہیں ہوا, لیکن جب فاطمہ آتی تھی تو محمد اٹھ گیا. قرآن جزا, زہرا عطا. جو استحقاق محمد سے خدا کی نظر میں زیادہ ہو, اس بی بی کا نام ہے زہرا, جس کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر روٹیاں مانگنے آئے. پوری کائنات میں کوئی اور دروازہ نہیں جہاں دونوں جہان کے فقیر, فرش والے بھی, عرش والے بھی. یہ ابھی آپ سارے ناراض ہو رہے تھے کہ لئیے کا سید یہاں آ گیا. اس کا کام لئیے میں ہو جاتا تو یہ یہاں کیوں آتا؟
عرش والوں کی وہاں پوری پڑ جاتی تو بطول کی چوکھٹ پہ کیوں آتے؟ ادھر سے ادھر سارے آئے، ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہیں گیا۔ کبھی سلمان نے کہا مجھے چوتھے آسمان میں بھیجے، میں بھیک مانگ کے آتا ہوں۔ کبھی فضا نے کہا مجھے عرش میں بھیجے، میں روٹیاں مانگ کے آتی ہوں۔ ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہ گیا، اور ادھر والے کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر۔ جس کی چوکھٹ پہ آنا اپنی معراج سمجھے، اس بی بی کا نام ہے زہرا۔ فکر عرض کرتا ہوں جسے سمجھ آئے گا میں اسے پہلے سلام کرتا ہوں، جسے سمجھ نہ آئے وہ کوشش کرے۔ جس کے دروازے پر رحمت للعالمین سکون ڈھونڈنے آئے، کون سا مومن ہے جس نے حدیث کسا نہیں پڑھی؟ قبلہ جی، کائنات کا کون سا مومن ہے بادشاہ جی؟ قبلہ بھائی صاحب، کائنات کا کون سا مومن ہے جو حدیث کسا سے واقف نہیں؟ حدیث کسا کے لیے معصوم کی گارنٹی ہے، طالب حاجت پڑھے گا تو حاجت پوری ہوگی، مغموم پڑے گا تو غم دور ہوگا۔ عالمین کے نبی کو شوق محسوس ہوا۔ تشریح اور ترجمے کی ضرورت نہیں، بندے بندے کو پتہ ہے۔ عالمین کے پیغمبر کو اپنے بدن میں ذوف محسوس ہوا۔ ذوف اور رسالت کا تعلق کیا ہے؟ انی اجدو فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ ذوف کیا تھا؟ اللہ کے کہنے پہ اعلان کر دیا عیسائیوں کے سامنے، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں گا، اور بیٹے نبی کے تھے نہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے جیسے لاؤ، میں اپنے جیسے لاتا ہوں۔ اپنے جیسے نبی کے پاس تھے نہیں، جو نبی کے پاس تھے وہ نبی جیسے نہیں تھے۔ بندے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پہ ناراض ہو تو پھر ان کی اپنی بادشاہی ہے، اس لیے تو ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا سے عرض کی، یا رسول اللہ میں ایک ہانڈی میں سالن پکاتی ہوں، ایک برتن میں ڈالتی ہوں اپنے لیے، دوسرے برتن میں ڈالتی ہوں آپ کے لیے، کیا وجہ ہے؟ میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلک، میں تم جیسا نبی کے اپنے گھر میں نبی جیسا کوئی نہ تھا، اور جو نبی جیسے تھے ناصر عباس پر اعتراض نہ کر، 10ویں جماعت کی کتاب کو جا کے کھول کے پڑھ، برادر ہوڈ کا مضمون پڑھ جس کا ترجمہ ہے مواخات قائم کی۔ پیغمبر نے ایک جیسوں کا بھائی بنایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد پیغمبر نے جوڑے بنائے، ایک جیسوں کا بھائی بنایا، جن کی سیرت ملتی تھی، جن کا کردار ملتا تھا، جن کی صورت ملتی تھی، جن کے منصوبے ملتے تھے، جن کا عقیدہ ملتا تھا، نبی نے ان کو ان کا بھائی بنایا۔ تیری اپنی 10ویں جماعت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ سلمان کا ہاتھ پکڑ کے ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ عمار کا ہاتھ پکڑ کے مقداد کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ لکھا ہے مسجد کے کونے میں ابو طالب کا بیٹا علی بیٹھ کر رو رہا تھا، پیغمبر نے آ کے پوچھا واٹس ہیپنڈ، کیوں رو رہے ہو؟ ماذا یبکیک یا علی ابن ابی طالب، علی نے کہا روؤں نہ تو کیا کروں، ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی نے علی کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، ماتھے کو چوم کے کہا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہو۔ سلامت آل محمد تمہیں آباد، اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو میں تجھے اس کا بھائی بناتا۔ انت مثلی، تو میرے جیسا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی
भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। नबी को 3 चाहिए थे, अबनानो, निशानो, अनफुसम। तीनों मुस्तफा ने अली के घर से लिए। अपनाना अली के घर से, निशाना अली के घर से, अनफुसना अली के घर से। शियों से तुम्हारी लड़ाई बनती नहीं, लड़ना है तो अल्लाह से लड़ो। उसने 2 लफ्ज और क्यों नहीं कह दिए, असहाबना व असहाबकुम व अज़वाजना व अज़वाजकुम। फिर शिया ना मानते तो आपका लड़ने का हक था। ये था ऑफिशियल डेलीगेशन, सरकारी वफद, इसमें प्राइवेट बंदों की गुंजाइश न थी और तीनों नबी के पास नहीं थे। ये ज़ौफ लेकर रिसालत शफाखाने ज़हरा में आई। बस में ये ज़ौफ लेकर रिसालत शफाखाने ज़हरा में आई। या रसूलल्लाह किसी हकीम के पास जाए, क्या मुझे बतूल की चादर के अलावा सुकून मिलता ही नहीं। रहमत लिल आलमीन सुकून ढूंढने सैयदा के पास आया, जो इशारा समझते हो, इधर उधर नहीं देखते हो, फिक्रा कह रहा हूं। मरीज को ज़हरा ने चादर उड़ा दी। चादर उड़ा के बतूल ने नुस्खे भेजना शुरू कर दिए। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। जब फजाइल ज़हरा पे हैरान नहीं होते हो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। पैगंबर को ज़ौफ दूर करने के लिए चादर उठाने के बाद कायनात की सबसे बड़ी हकीमा ने नुस्खे भेजने शुरू कर दिए। पहले हसन को भेजा, फिर हुसैन आया। चादर के बाहर खड़े होकर हुसैन कहते, नाना इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। मैं इस फिक्रे में इतने अरसे तक फिरा रहा है। हुसैन का मिजाज तो जानते हो, हुसैन मिजाज का बादशाह है। ये अल्लाह की नमाज में, रसूल की मस्जिद में मोहम्मद भी पोस्ट में बैठने की इजाजत नहीं लेता। इसे शक हो वो चुप रहे। मैं कायनात में कोई कहे कि रसूल खुदा की मस्जिद में अल्लाह की नमाज के दौरान हुसैन ने कहा, नाना आप अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं, इजाजत है मैं आपकी पोस्ट में बैठ जाऊं। जो नमाज की हालत में मोहम्मद मुस्तफा की पोस्ट पर बगैर इजाजत के बैठ जाता है, वो बतूल की चादर के बाहर खड़े होकर मुस्तफा से पूछ रहा था, इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। पता चला मोहम्मद की मस्जिद और है, सहरा की चादर। मैं अंदर आ जाऊं, मैं अंदर आ जाऊं। उसके बाद अली आए, आखिर में मालिक आई, सदर जलसा आई, मालिक ततहीर आई, हिजाब वहदत आई, कायनात के रोजी रसा को रोटियां पका के खिलाने वाली आई। ज़हरा ने कदम रखा, जिब्रील की आंखें चुंधिया गई। तड़प के पूछते, चादर में कौन है? जवाब आया, हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। बंदे मर गए रसूल से रिश्तेदारियां कर करके। बंदों ने हद कर दी, किसी तरह किसी कीमत पे नबी के रिश्तेदार बन जाए। अल्लाह ने तारुफ करा, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। पता चला उसकी बारगाह में मोहम्मद की रिश्तेदारी काम नहीं आती, बतूल की रिश्तेदारी। सलामत रहो, सखी हुसैन तुम्हें आबाद उशाद है। तारुफ उसके जरिए होता है जो ज्यादा मशहूर हो।
عمران صاحب تشریف فرمائے، ملک ساجد صاحب کی تشریف فرمائے. اگر ملک ساجد صاحب کے والد صاحب بھی آ جائیں تو تعارف ہوگا، یہ ملک ساجد صاحب کا باپ ہے، یہ ذریت عمران شاہ صاحب کے بھائی ہیں، یہ ناصر عباس کا باپ ہے. کیونکہ تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو مشہور زیادہ ہو، جسے ہضم ہو بس وہی فکر سنے. فرشتوں نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ چلا یہ خاندان آسمانوں پہ بطول کی وجہ سے پہچانا گیا. آسمانوں پہ اس خاندان کا ذریعہ تعارف جناب زہرا ہے. زہرا کے دشمن سے ایک درجہ بھی نرمی نہ رکھنا. بطول کا دشمن کوئی بھی ہو اس سے ہمدردی رکھنا بھی کفر ہے. چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ایک ادھر ایک ادھر، یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ. پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ ہوتا ہے. جب نیکی لکھ رہا ہوگا تو بندہ نیکی کر رہا ہوگا، یہ فارغ. پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ. فرمایا مفضل تجھے وہ راز بتاؤں جس میں یہ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں؟ مالو فرمائے کہا زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کر، یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. سلامت رہو. یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف تھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں. دین کی اصل جناب زہرا، دین کا مزاج جناب زہرا، دین کی بقا مزاج زہرا. 1,24,000 نبی، 11 امام، انہوں نے مل کے اتنی تبلیغ نہیں کی جتنی 4 گھنٹے میں بطول نے تبلیغ. دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے دے. اللہ کسی بے قدرے کو کسی قدر والے کے ساتھ، یوسف بے قدروں نے بیچا تھا، کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا. یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا، پھر پتہ چلتا کہ یوسف کی قیمت کیا پڑتی ہے. جیسے سوال کرنے زہرا گئی تھی، کاش منبر پہ محمد مصطفیٰ ہوتا، پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کونین لے کر. میرے لیے فخر ہے، میرے نام اعمال کی شہ سرخی ہے، میری نسلوں کی بخشش کی ضمانت ہے. میں نے اس مخدومہ کی وکالت میں ہتھ کڑیاں پہنی ہیں، میں نے اس مظلومہ کی صداقت کی خاطر بی بی نے مجھے یہ شرف بخشا. میری نسلیں فخر کرے تو کم ہے. میں اس زہرا کی صداقت کے لیے جیل بھی گیا اور جرم صرف ایک تھا، میں مجمع میں بتاتا رہا کہ باپ کے نوکروں سے جھڑکے خاک ہے. 18 سال کی عمر میں سارے بال سفید کرا کے جھکی کمر کے ساتھ خالی واپس آ گئی زہرا. جو میرے عقیدے کو جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو ادھر بھی غازی عباس کا علم ہے، ادھر بھی غازی عباس کا علم ہے. اس سے بڑی قسم مذہب شیعہ میں ابھی بنی کوئی نہیں. اسے علم نہیں غازی سمجھ کے اس رنگ میں منبر رسول پہ بابا شریعت عمران شریف اپنی آنکھوں سے جو فکرہ پڑھا ہے، آنکھوں سے پڑھنے کی بھی قسم، کتاب میں روایت کے ہونے کی بھی قسم. پھر پڑھتا ہوں، بغیرت نے بطول کے سامنے صرف رسول کی سند پھاڑی نہیں، پہلے اس میں تھوکتا رہا، پھر اس سند کو پکڑ کے زہرا کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کمینہ کہتا تو مسئلہ بھول گئی ہے، تیرے باپ کو ہذیان تھا. جس کا سینہ نہیں دکھتا
بطول کے لیے ماتم کرے. یہی وہ دن ہے جب زہرا خالی واپس آئی ہے. 28 سفر کو رسول دنیا سے گیا، 2 ربیع الاول کو زہرا دربار میں گئی. کچھ عرصے بعد مسلمان دروازے پر آ گئے. ہم پاگل نہیں، ہمیں حالات پتہ ہے، لیکن کتابیں تو پڑھ. 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے. اکیلی زہرا دروازے کو بند کر دی تھی. دروازے کے پیچھے زہرا، باہر مسلمانوں کی فوج. ایک ظالم کی آواز آئی، آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں آگ لگا دوں گا. بطول کی آواز آئی، حیا کر، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. ایک ظالم نے لکڑیاں کٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی. آدھا دروازہ جل گیا. صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی. دروازے کے اندر لوہے کی میخیں آگ میں گرم ہو گئی. دروازے کے پیچھے بطول کھڑی ہوئی. یہ ایک ظالم نے دروازے کو ٹانگ ماری. جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا. یا کنفس حرامی نے تازیانہ اٹھا کے سادات کی دادی کو تازیانہ مارا. نیچے زہرا، اوپر دروازہ. اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا. جس کا پتھر کا دل نہیں ہے، جس کا پتھر کا دل نہیں ہے، میں فکر عرض کرتا ہوں. زہرا نیچے، دروازہ اوپر. دروازے کے اوپر مسلمان اپنی ٹانگوں سے جناب سیدہ کھولے. دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی. آواز آئی، شالی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. دروازے کے نیچے محمد مصطفیٰ کی بیٹی، دروازے کے اوپر مسلمان گزرنا شروع ہوئے. ٹوٹا ہوا دروازے سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بطول کی آواز آئی، فضا علی کہاں ہے؟ جواب آیا، بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کے. مسلمان مدینہ کی گلیوں میں کبھی افغان سنو گے آگے، ان دنوں کے مسائل سنو گے. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرا نے پوچھا، فضا میرا وارث کہاں ہے؟ آواز آئی، بی بی وہ دیکھ علی کے گلے میں رسی ڈال کے مسلمان علی کو لے جا رہے. زہرا نے دروازے کے نیچے سے ہاتھ نکالا، فضا مجھے اٹھا، فضا مجھے اٹھا، فضا مجھے اٹھا. فضا نے سہارا دیا. زہرا نے محمد کا امامہ اپنے سر پر رکھا، رسول کی عبا پہنی، پیغمبر کا عصا اٹھایا. محمد بن کے زہرا گھر سے باہر نکلی، قبر نبی پر آئی، امامہ اتارا، بال کھولے، رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھا. علی دوڑ گیا،